بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. ویلکم ٹو علی انگلش چینل. اور آج کا ٹاپک ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. سو ڈیئر ویورز، اس سے پہلے ہم پریزنٹ ٹینس کے تمام چاروں اقسام پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس پر اسباق اپلوڈ کر چکے ہیں. اس میں آپ نے جملے بنانے کا طریقہ، اس کو نگیٹیو، انٹراگیٹیو اور انٹرونگیٹیو میں تبدیل کرنے کا طریقہ، اس کے علاوہ ان میں استعمال ہونے والے وربز اور ہیلپنگ ورب کے بنیادی باتوں کے بارے میں سمجھ چکے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جاتے ہیں پاسٹ ٹینس کی طرف، یعنی فعل ماضی. سو ڈیئر ویور، پاسٹ انڈیفینٹ کا مطلب ہے مطلق یا سادہ. تو یہ گزرے ہوئے زمانے میں سادہ کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ڈیئر ویورز، جس طرح کے پہلے بھی یہ ایکٹیویٹی ہوتی جا رہی تھی کہ رائٹ دی سینٹنسز ان یور نوٹ بک اینڈ ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی کاپی اور قلم کو نکالنا ہے اور ان جملوں کو کاپی میں لکھنا ہے. میں نے اپنا فرض صحیح ادا کیا. ہم تیز دوڑے. میں نے گاڑی میں سفر کیا. اسلم اور ندیم نے اسے پکارا. شیر شکاری کی طرف دوڑ پڑا. دکاندار نے آج چاول بیچ دیے. استاد صاحب نے آج اردو پڑھائی. اس نے اپنا وزن قابو کیا. ہمیں اپنی کمزوری معلوم ہو گئی. ندا نے کل پروگرام میں شرکت کی. ہم نے پچھلی رات پارٹی سے لطف اٹھایا. انہوں نے کل باغ کا سیر کیا. اس نے دوبارہ مچھلی پکڑ لیا. کامران نے اپنے دوست سے کتاب قرض لے لیا. ہم نے کل اچھا کھانا کھا لیا. سو ڈیئر ویورز، یہ تھے جملے پاسٹ انڈیفینٹ کی جو آپ نے اپنے کاپی میں لکھ دیے. اب آپ کے ذہن میں ایک کنفیوژن رہے گا کہ ہم نے کس طرح ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور کس طرح ہم نے پہچان لیے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ کے جملے تھے. سو ڈیئر ویورز، اردو پہچان فعل کے آخر میں آ ای اور اے آئے گا. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں آ، اے، آ اور اسی طرح اے اور ای، تو آ ای اے والی یہ تمام جملے پاسٹ انڈیفینٹ کے جملے کہلاتے ہیں. سو ڈیئر ویور، سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے اور سبجیکٹ کے بعد سیکنڈ فارم آف ورب لگانا ہے. ڈیئر ویور، اگر کسی جملے میں ڈیڈ کا استعمال ہو جائے، یہ زیادہ تر نیگیٹیو انٹراگیٹیو میں ہوتا ہے، لیکن افرمیٹیو جملوں میں اگر کبھی ڈیڈ آئے تو اس کے ساتھ پھر فرسٹ فارم آف ورب کا استعمال کیا جائے گا. ورب لگانے کے بعد یعنی سیکنڈ فارم ہی اسی ٹینس کا ورب ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے. ورب لگانے کے بعد ہم آبجیکٹ اور مور ورڈز لگاتے ہیں. سو ڈیئر ویورز، اب سبق کے پاس کرنے کا وقت ہے، تو اپنے سبق کو پاس کر کے ان جملوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ویلکم ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ نے جملے ٹرانسلیٹ کر دیے ہیں. ناؤ چیک یور سینٹینسز ود دا فالوئنگ ٹیبلز. سو ڈیئر ویورز، سب سے پہلے سبجیکٹ لگانے کا مرحلہ ہے. سینٹنس نمبر 1، میں نے اپنا فرض صحیح ادا کیا. میں از دی سبجیکٹ آئی. ہم تیز دوڑے، سو ہم از دی سبجیکٹ وی. میں نے گاڑی میں سفر کیا. میں از دی سبجیکٹ آئی. اسلم اور ندیم نے اسے پکارا، سو اسلم اینڈ ندیم آر دی سبجیکٹس. شیر شکاری کی طرف دوڑ پڑا، سو شیر از دی سبجیکٹ. دا لائن. دکاندار نے آج چاول بیچ دیے، سو دکاندار از دا سبجیکٹ. دا شاپ کیپر.
استاد صاحب نے آج اردو پڑھائی. So استاد صاحب is the subject. So the teacher, there is no word for صاحب with teacher in English. So اس نے اپنا وزن قابو کیا. So she لگایا. So dear viewer, اب آپ کی ذہن میں ایک سوال ہوگا اور وہ یہ کہ اس نے اپنا وزن قابو کیا. اس جملے کو کیا ہم ہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کر سکتے ہیں ڈیئر ویورز. جب سبجیکٹ کے بعد یہ نے آتا ہے تو یہ نے ورب سے سبجیکٹ کا جو رابطہ ہے وہ ختم کر دیتا ہے. تو پھر ڈیئر ویورز یہ ورب اپنے آبجیکٹ کے ساتھ مذکر اور مؤنث کا قانون فالو کرے گا. تو اس نے یہاں پہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہی لگائے یا شی لگائے، دونوں ٹھیک ہے. ہمیں اپنی کمزوری معلوم ہو گئی تو ہم ایز دا سبجیکٹ وی. ندا نے کل پروگرام میں شرکت کی. ندا از دا سبجیکٹ. ہم نے پچھلی رات پارٹی سے لطف اٹھایا. ہم وی. انہوں نے کل باغ کا سیر کر دیا. سو انہوں نے دے. ڈیئر ویورز اس نے دوبارہ مچھلی پکڑ لیا. سو اس کے لیے یو کین یوز ہی اینڈ شی بوتھ آر کریکٹ. کامران نے اپنے دوست سے کتاب قرض لے لیا. سو کامران از دا سبجیکٹ. ہم نے کل اچھا کھانا کھایا. سو ہم سبجیکٹ ہے بھی. ناؤ ڈیئر ویورز ورب لگانے کا مرحلہ ہے. سو یہاں پہ ہم بس سیکنڈ فارم آف ورب ہی لگاتے ہیں. کنفیوژن کی کوئی ضرورت نہیں. سو میں نے اپنا فرض صحیح ادا کیا. سو کرنے کے لیے ڈو ڈیڈ ڈن. ڈو ڈیڈ ڈن. سو ہم نے ڈیڈ ہی لگایا. آئی ڈیڈ. ہم تیز دوڑے. سو ورب ہے دوڑنا منڈے وحل. سو رن رین رن وی رین. میں نے گاڑی میں سفر کیا. سو سفر کرنا ورب ہے ڈیئر ویورز ٹریول. ٹریولڈ اینڈ ٹریولڈ سیکنڈ فارم لگائیں گے آئی ٹریولڈ. اسلم اور ندیم نے اسے پکارا. سو پکارنا ورب ہے اور کال کالڈ اینڈ کالڈ. سو اسلم اینڈ ندیم کالڈ. شیر شکاری کی طرف دوڑا. سو دوڑنا پھر رن. رن رین رن دا لائن رین. دکاندار نے آج چاول بیچ دیے. سو بیچ دینا فروخت کرنا سیل سولڈ سولڈ. دا شاپ کیپر سولڈ. استاد صاحب نے آج اردو پڑھائی. پڑھانا ٹیچ ٹاٹ ٹاٹ. سو دا ٹیچر ٹاٹ. اس نے اپنا وزن قابو کیا. سو قابو کرنے کے لیے ہے کنٹرول. کنٹرولڈ اینڈ کنٹرولڈ. سو شی کنٹرولڈ. ناؤ ڈیئر ویور ہمیں اپنی کمزوری معلوم ہو گئی. سو معلوم ہونا ورب ہے اور معلوم ہونے کے لیے ہم نون یو نون یا فائنڈ فاؤنڈ فاؤنڈ استعمال کریں گے. سو وی فاؤنڈ. ندا نے کل پروگرام میں شرکت کی. سو شرکت کرنا از دا ورب. اٹینڈ اٹینڈڈ اینڈ اٹینڈڈ سیکنڈ فارم. ندا اٹینڈڈ. ہم نے پچھلی رات سے لطف اٹھایا. سو لطف اٹھانا یہ ورب ہے. انجوائے انجوائڈ اینڈ انجوائڈ سیکنڈ فارم پر بھی انجوائڈ. انہوں نے کل باغ کا سیر کیا. سو سیر کرنا وزٹ وزٹڈ اینڈ وزٹڈ سو سیکنڈ فارم دے وزٹڈ. انہوں نے دوبارہ مچھلی پکڑ لیا. سو شی کاٹ. کیچ کاٹ. کاٹ کا معنی ہے پکڑنا. کامران نے اپنے دوست سے کتاب قرض لے لیا. سو قرض لینا از دا ورب. ایک ہے قرض دینا. سو قرض دینے کے لیے ہم لینڈ کا لفظ استعمال کریں گے اور قرض لینے کے لیے ہم بارو استعمال کرتے ہیں. سو بارو باروڈ اینڈ باروڈ. سو کامران باروڈ. ہم نے کل اچھا کھانا کھایا. سو کھانے کے لیے ایٹ ایٹ ایٹن. ایٹ ایٹ ایٹن. سو ہم ایٹ ہی لگائیں گے وی ایٹ. ڈیئر ویورز اب آبجیکٹ لگانے کا مرحلہ. سو ٹرانزٹیو ورب کے ساتھ آبجیکٹ ہوگا. جس طرح میں نے اپنا فرض صحیح ادا کیا تو فرض از آبجیکٹ. سو آئی ڈیڈ مائی ڈیوٹی. اپنا فرض. ہم تیز دوڑے. سو رن اینڈ ٹرانزٹیو ورب. میں نے گاڑی میں سفر کیا. ٹریول اینڈ ٹرانزٹیو ورب. اسلم اور ندیم نے اسے پکارا. سو اسے از دا آبجیکٹ. سو اسلم اینڈ ندیم کالڈ ہیم. شیر شکاری کی طرف دوڑ پڑا. سو دا رن دا لائن رین. سو رن رین رن انٹرانزٹیو ورب. دکاندار نے آج چاول بیچ دیے. سو سیل سولڈ سولڈ ٹرانزٹیو ورب ہے. اس کے ساتھ چاول آبجیکٹ ہے. سو دا شاپ کیپر سولڈ رائس.
استاد صاحب نے آج اردو پڑھائی. سو اردو یہ استعمال ہونے والا لفظ ہے. سو دا ٹیچر ٹاٹ اردو. اس نے اپنا وزن قابو کیا. سو کیا قابو کیا؟ اپنا وزن. تو یہ ہے سبجیکٹ. شی کنٹرولڈ ہر ویٹ. ہمیں اپنی کمزوری معلوم ہو گئی. سو ہمیں کیا معلوم ہو گئی؟ اپنی کمزوری. our weakness. So we found our weakness. ندا نے کل پروگرام میں شرکت کی. سو شرکت کرنے کے لیے کا استعمال کیا گیا؟ پروگرام. سو ندا اٹینڈڈ دا پروگرام. ہم نے پچھلی رات پارٹی سے لطف اٹھایا. سو کس چیز سے لطف اٹھایا؟ پارٹی سے. سو انجوائڈ دا پارٹی. انہوں نے کل باغ کا سیر کیا. سو ڈیئر ویور وزٹڈ. وزٹ میں آبجیکٹ ہے گارڈن. سو دے وزٹڈ دا گارڈن. اس نے دوبارہ مچھلی پکڑ لیا. سو کیا پکڑ لیا؟ مچھلی. سو شی کاٹ دا فش. کامران نے اپنے دوست سے کتاب قرض لے لیا. سو کیا لے لیا؟ کتاب. سو کامران borrowed a book. میں نے کل اچھا کھانا کھایا. تو کیا کھایا؟ اچھا کھانا. سو گڈ فوڈ. سو وی ایٹ گڈ فوڈ. ڈیئر ویورز آبجیکٹ لگانے کے بعد اب مرحلہ ہے مور ورڈز لگانے کی. سو سینٹنس نمبر 1 میں نے اپنا فرض صحیح ادا کیا. تو صحیح کے لیے پراپرلی کا لفظ ہے I did my duty properly. ہم تیز دوڑے. سو تیز کے لیے فاسٹ. We ran fast. میں نے گاڑی میں سفر کیا. سو گاڑی میں by train. سو I travel by train. سو ڈیئر ویورز شیر شکاری کی طرف. سو کی طرف کے لیے ہم towards the hunter. دکاندار نے آج چاول بیچ دیے. سو آج کے لیے ٹوڈے. the shopkeeper sold rice today. Now dear viewers استاد صاحب نے آج اردو پڑھائی. سو the teacher taught اردو today. اس نے اپنا وزن قابو کیا. سو سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ. ہمیں اپنی کمزوری معلوم ہو گئی. سو سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ. اوکے ڈیئر ویورس ندا نے کل پروگرام میں شرکت کی. سو کل کے لیے کوئی لفظ اس سے پہلے نہیں تھا. تو یسٹرڈے کیونکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے. اگر یہ فیوچر ہوتا اور کل ہوتا تو ہم اس کے لیے ٹمارو کا استعمال کرتے. سو ندا اٹینڈڈ دا پروگرام یسٹرڈے. ہم نے پچھلی رات پارٹی سے لطف اٹھایا. سو پچھلی رات لاسٹ نائٹ. سو وی انجوائڈ دا پارٹی لاسٹ نائٹ. انہوں نے کل باغ کا سیر کیا. تو کل کے لیے ہم یسٹرڈے ہی استعمال کریں گے. They visited the garden yesterday. اس نے دوبارہ مچھلی پکڑ لیا. سو دوبارہ کے لیے again. So she caught the fish again. کامران نے اپنے دوست سے کتاب قرض لے لیا. سو اپنے دوست سے from his friend. سو کامران borrowed a book from his friend. ہم نے کل اچھا کھانا کھایا. سو کل yesterday. So we ate good food yesterday. Now dear viewers articles and preposition. So article میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں the lion ran towards the hunter. So hunter بھی ایک خاص hunter ہو گیا جس کی طرف lion دوڑ پڑا. اور lion وہ lion جو hunter کی طرف دوڑ پڑا. So the lion سے پہلے بھی the اور hunter سے پہلے بھی the. The shopkeeper sold rice today. So ایک خاص شاپ کیپر ہے جو کہ آج چاول پہ روک کر دیے اس نے. So the shopkeeper. The teacher taught اردو today. تو یہی بات ہے ڈیئر ویورس. ندا اٹینڈڈ the program. So ایک خاص پروگرام جو ندا نے اٹینڈ کر دیا. We enjoyed the party last night. The same case as program and party. They visited the garden yesterday. So ایک خاص باغ ہے جس کو اس نے سیر کر دیا ہے. تو اسی وجہ سے the garden. Now dear viewer preposition. So by train. ریل گاڑی کے ذریعے سفر کرنے کے لیے ہم بائی کا استعمال کر سکتے ہیں. اور کی طرف کے لیے ہم ٹورڈز پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں. Now dear viewers another preposition in sentence number 14. So جب ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم from کا preposition استعمال کریں گے. اوکے ڈیئر viewers یہ تھے پاسٹ انڈیفینٹ کے افرمیٹیو جملے جس میں ہم نے سبجیکٹ آبجیکٹ ورب لگایا اور اس کے بعد اس میں آرٹیکلز اور پریپوزیشن کے استعمال کو بھی سمجھ لیا.
اس کے نگیٹو اور انٹراگیٹو جملے بنانے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے آنے والے سبق کو. ہمارے ساتھ رہنا. اللہ حافظ.